موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ آج ہے اللہ، پھر ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم، تو بسم اللہ 5 کلمات پہ مشتمل ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، 5 کلمات پہ موجود ہے۔ اب عربی میں بحث ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم اور حرف ذہن میں رکھیے گا، بے حرف ہے۔ اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے، 4 اسم ہے، 1 حرف ہے۔ اگر پہنچتے رہیں گے اشاروں سے تو میں آگے پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ یہ دیکھتے چلے جائیے گا۔ آج اعتراض کا ایک جواب مجھے پیش کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ ذہن میں ہے نا آپ کے یہ اعتراض؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، شرک ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے، بس یہ لفظ غیر اللہ عربی کا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا بہت سے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آئیں ذرا تھوڑی سی تشریح کروں۔ معصوم فرماتے ہیں، استاد جلال الدین آشتیانی کی تفسیر سورہ فاتحہ سے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جانتا تھا عربوں کے حروف تہجی الف سے شروع ہوتا، 27 حروف تہجی شروع ہوتا ہے الف سے، حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو بے سے شروع کیا، الف سے نہیں۔ یہ بے سے شروع کیوں کیا؟ تو استاد جلال الدین آشتیانی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو سورہ اعراف میں کہتا ہے اللہ کہ میں نے جب ساری مخلوقات کی ارواح کو خلق کیا تو فوراً سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے پلٹ کے جواب دیا بلا، پہلا لفظ کہا بلا، بے سے شروع ہوتا تھا، بے شک کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو بسم اللہ بے سے شروع کیا تاکہ انسان جب بھی قرآن پڑھے تو اسے یاد آئے میں اس کی الوہیت کا اقرار کر چکا ہوں، اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں۔ تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ آئیں ذرا 9 معانی لکھے ہیں علماء نے لفظ حرف بے کے، اس کلمے کے بے کے 9 معانی لکھے ہیں۔ کتنے؟ 9 معانی لکھے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہاں پہ بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے۔ اب یہ نحو کا لغت کا درس نہیں ہے، اس لیے اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ بے تعدی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، الساق کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، بہت سے معنی، 9 معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے یہاں بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے۔ سب کی توجہ میرے ساتھ ہو، یہاں صرف 2 ممکن ہے۔ ایک ہے ابتدا کے لیے اور دوسرا استعانت کے لیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ میں ایک علمی بحث کو چھیڑ رہا ہوں جو علم کلام کی 1000 سال سے شاید 1200 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، اسم اور مسمہ کی۔ شاید کبھی آپ نے سنی ہو، مجھ سے پیش کروں گا اچھے بیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی کتاب سے۔ اسم اور مسمہ، اسم کہتے ہیں نام کو، مسمہ یعنی وہ جس کا نام ہے۔ میرا نام علی رضا رضوی ہے، یہ ہے اسم، مسمہ میں ہوں، میرا وجود مسمہ ہے۔ اگر میں اپنا نام بدل بھی لوں تو مسمہ وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنا نام آج سے بدل لوں، کہتا ہوں میں حسن رضا رضوی ہوں، حسین رضا رضوی ہوں، کچھ اور بدل لیتا ہوں، تو میں وہی رہوں گا، نام بدل جائے گا، اسم بدل جائے گا، مسمہ وہی رہے گا۔ اسم اور مسمہ 2 لفظ اگر ذہن میں آ جائیں سب کے، اگر واضح ہوں گے تو میں آگے بڑھوں، اور اگر نہیں تو میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ تو اب اسم اور مسمہ ذہن میں رکھے۔ اسم نام ہے، مسمہ جس کا وہ نام ہے۔ 1-2 مثالیں دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسم عین مسمہ ہے۔ اسم اور مسمہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اہل بیت کے نظریہ یہ ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ میرا نام بدل سکتا ہے، مسمہ وہی رہے گا۔ اگر اسم عین مسمہ ہوتا، اسم اور مسمہ ایک ہی ہوتے تو نام بدلنے سے میں بدل جاتا۔ آئیں 2 مثالیں دوں گا، سب کی توجہ چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کی۔ سامنے آگ ہے آپ کے، چھوٹی سی ایک آگ جلا دیجئے۔ آگ کا نام، یہ اسم، آگ اسم ہے، اور وہ جو سامنے حرارت ہے جو بھڑک رہی ہے وہ مسمہ ہے۔ بات واضح ہے؟ حرارت، وہ جو آگ بھڑک رہی ہے نا،
وہ مسمہ ہے، اور یہ لفظ آگ عربی میں کہتے ہیں نار، یہ ہے اسم. واضح ہے؟ آج سے سب لوگ ہم نام بدل دیتے ہیں. آگ کو آگ نہیں کہیں گے، پانی کہیں گے، لیکن آگ کی تاثیر وہی رہے گی. آگ پانی نہیں بنے گی، آگ پھر بھی آگ ہی رہے گی. اگر اسم عین مسمہ ہوتا تو پھر آگ نام بدل دینے سے بدل جاتی. واضح ہو رہی ہے بات؟ اس کا پلٹ کے انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ ہے. عزیزان گرامی، حلوہ کہنے سے منہ میں پانی آتا ہے، حلوہ نہیں آتا. اگر اسم عین مسمہ ہوتا تو حلوہ کہنے سے منہ میں حلوہ آنا چاہیے تھا، پانی نہیں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں بات کو جاری رکھوں گا. تو اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو، اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا سب لوگوں کے لیے؟ اسم اور ہے، مسمہ اور. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو اللہ نے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. سوال، اشکال، اعتراض ذہن میں رکھیے گا، جواب میری اگلی گفتگو کے اندر آئے گا. اشارتاً بات اگر پہنچ گئی تو پہنچ گئی، نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با یا ابتدا کے لیے ہے یا استعانت کے لیے ہے. ابتدا یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور دوسرا سب شیعہ سنی علماء نے بس یہی لکھا. اور دوسرا مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اور دوسرا جو امکان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں، مدد اللہ کے نام سے، مدد اسم اللہ سے، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. مدد اللہ سے نہیں، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. اگر اللہ کے نام سے مدد لینا بدعت ہوتا تو اللہ غیر اللہ کے نام سے مدد لینے کے ساتھ قرآن کو شروع نہ کرتا. اب آئیے کتاب التوحید شیخ صدوق کی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. شیخ توسی کے استاد ہیں شیخ صدوق. ان کی ہے کتاب التوحید. اس کے انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا، اس لیے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہہ نہ، اس لیے میں نے بتا بھی دیا. اب امام باقر سے پوچھا گیا، باقر العلوم سے پوچھا گیا، باقر العلوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے پیارے نام اللہ کے نام ہیں، اس کو اس کے ناموں سے پکارو. کہ مولا بتائیے کہ اللہ کے نام، کیا اللہ اسم عین مسمہ نہیں ہے تو کیا نام کیا ہے؟ کہ نحنو اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے نام ہیں. اللہ نے ہمیشہ چاہا یہ ہے کہ جب بھی جاؤ وسیلے سے جاؤ. اگر بغیر وسیلے کے جاؤ گے، اگر وہ قرآن بھی بھیجتا ہے تو وساطت اور وسیلے سے بھیجتا ہے. اگر ایک جملے کو پیش کروں گا، مجھے نہیں معلوم کس حد تک بیدار رہیں گے. نزول فیض کے لیے، قرآن فیض ہے، فیض یعنی نعمت، پیغمبر اسلام بھی فیض ہیں. نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے.
اللہ نے فیض نازل کیا تو واسطے کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے. جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو پھر فیض کے یہاں سے وہاں جانے، دعا کے یہاں سے وہاں جانے کیا بغیر وسیلے کے ممکن ہے؟ آئیے صرف ایک آیت کو پیش کروں گا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35. سننا پسند فرمائیں گے آیت کو؟ وعجل فرج. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. اب جناب امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، صرف یہ روایت پیش کروں گا، تفسیر کو مکمل کروں گا. تو پوچھا گیا مولا وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بغیر وسیلے کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. وہ اتنا باعظمت ہے کہ کوئی بہت ہی باعظمت اس تک پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے قرآن اور حجت دونوں کا ہونا ضروری ہے. حجت ہی قرآن کو سمجھائے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں. بات